تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. الف لام میم نازل کی جا رہی ہے یہ کتاب بلا شبہ رب العالمین کی جانب سے. ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ محمد نے اسے گھڑا ہے. بل هو الحق من ربک، نہیں یہ تو تیرے رب کی طرف سے حق ہے. لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر، تاکہ تو خبردار کرے ان لوگوں کو کہ جن کے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا. من قبلک، آپ سے پہلے. لعلکم یہتدون، شاید کہ وہ ہدایت پالیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ان کے مابین ہے 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارا اس کے سوا نہ کوئی حامی و ناصر ہے اور نہ ہی شفاعت کرنے والا. افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے کاموں کی، معاملات کی، آسمان سے زمین کی طرف. ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، پھر اس کے حضور ایک ایسے دن کہ جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے، اعمال چڑھیں گے. مما تعدون، تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہے. ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے. العزیز الرحیم، اور وہ بالا دست رحم فرمانے والا ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے خوب بنائی ہر چیز جو بھی بنائی. وبدأ خلق الانسان من طین، اور اس نے انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر چلائی اس کی نسل حقیر پانی کے بھی اصل جس سے. ثم سواہ، پھر اس کی نوک پلک سواری. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونکا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور بنائے اس کے کان، آنکھیں اور دل. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی میں رل جائیں گے. أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا پھر ہم نئے سرے سے بنائے جائیں گے. بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اصل میں یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. قل یتوفاکم، یقیناً پورا لے لے گا تمہیں. ملک الموت الذی وکل بکم، وہ موت کا فرشتہ کہ جو تم پر مقرر ہے. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم، کاش کہ تم دیکھو جب وہ سما جب مجرم جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے سر، عند ربہم، اپنے رب کے سامنے، اور کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا. فرجعنا، بس تو ہمیں لوٹا دے دنیا میں. نعمل صالحا، ہم نیک کام کریں گے. انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا ہے. ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا، اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو اس کی ہدایت عطا فرما دیتے. ولیکن حق القول منی، لیکن پوری ہو گئی وہ بات جو میں نے کہی تھی. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ، تو اب چکھو مزہ جیسے تم نے بھلایا. لقاء یومکم ھذا، اپنے اس دن کی ملاقات کو. انا نسیناکم، آج ہم بھی تمہیں نظر انداز کر رہے ہیں. وذوقوا عذاب الخلد، اور چکھو ہمیشہ ہمیش کے عذاب کا مزہ. بما کنتم تعملون، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے. انما نؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا، حقیقت یہ ہے کہ ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر وہ لوگ کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے. بہا، ان کے ذریعے سے. خروا سجدا، تو گر پڑتے ہیں سجدے میں. وسبحوا بحمد ربہم، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں. وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے. سجدہ کریں. تتجافی جنوبہم، علیحدہ رہتے ہیں ان کی کروٹیں، ان کے پہلو. عن المضاجع، بستروں سے. یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے اور امید کے ساتھ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
اور ہم نے جو کچھ انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، کوئی شخص نہیں جانتا کہ کیا چھپا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من قرۃ اعین، آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والا سامان، جزاء بما کانوا یعملون، ان کی پرفارمنس کے بدلے کے طور پر۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا بھلا مطیع و فرمانبردار ماننے والا کسی نافرمان جیسا ہو سکتا ہے؟ لا یستوون، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جو عام ایک امپریشن کریٹ کیا جاتا ہے کہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے بخش دینا ہے سارے ہمیں، قرآن مجید کئی مقامات پر اس کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ کیا ماننے والا اور نہ ماننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ لوگ کہ جو اپنے رب کو مانتے ہیں اور اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں، وہ اور انکار کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تمہارا کامن سینس یہ کہتا ہے اگر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہو تو کیا تم یہ اندھا فیصلہ کرو گے؟ ظاہر بات ہے کہ جواب ان کا کیا ہے، ہرگز نہیں۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأویٰ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، فلہم جنات المأویٰ، تو ان کے لیے جنت کی قیام گاہیں ہوں گی، ونزلا بما کانوا یعملون، ان کی پرفارمنس کی بعد ابتدائی مہمان نوازی کے طور پر۔ واما الذین فسقوا، اور وہ لوگ جو فسق و فجور کا راستہ اختیار کریں گے، فمأواہم النار، تو ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی، کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس میں سے نکلیں، اعیدوا فیہا، تو اس میں واپس لوٹا دیے جائیں گے، وقیل لہم ذوقوا عذاب النار، اور ان سے کہا جائے گا چکھو آگ کے عذاب کا مزہ، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ عام لفظ آتا ہے تکذیب، جھٹ لانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو جھوٹا قرار دینا۔ تصدیق کیا ہے؟ کسی کو سچا قرار دینا، اور تکذیب کیا ہے؟ کسی کو جھوٹا قرار دینا، جھٹلانا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ضرور مزہ چکھائیں گے ان کو دنیاوی عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کے آیات کی حوالے سے نصیحت کی جاتی ہے، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، لیکن وہ ان سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، لہذا تم کبھی بھی اس سے ملنے میں شک میں نہ پڑنا۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کو بنایا تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بنایا جن پر تورات اتری تھی ایسے پیشوا، یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم سے نوع انسانی کو لیڈ کرتے تھے، لما صبروا، جب انہوں نے اس پر استقامت دکھائی، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ ان ربک هو یفصل بینہم، بے شک تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا یوم القیامہ، قیامت کے روز، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام ایشوز پر جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ اولم یہد لہم، کیا انہیں رہنمائی نہیں ملی اس بات سے، کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کہ کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں ان سے پہلے کہ جن کے اندر وہ چلتے پھرتے تھے اپنے گھروں میں، اپنی بستیوں میں۔ ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں تو بڑی نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، تو کیا انہیں سینس نہیں ہے؟ اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بہا لاتے ہیں پانی کو زمین کی طرف، بنجر زمین کی طرف، فنخرج بہ زرعا، پھر اس کے ذریعے سے ہم کھیتیاں اگاتے ہیں، تاکل منہ انعامہم وانفسہم، جن میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی۔ افلا یبصرون، تو کیا یہ دیکھتے نہیں؟ ویقولون متی ھذا الفتح، اور کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ، کب ہوگا یہ فیصلہ، ان کنتم صادقین، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانہم،
ان سے کہو کہ فیصلے کا دن وہ ہے کہ جس دن کسی کافر کا ایمان لانا اسے کچھ فائدہ نہ دے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی، فاعرض عنہم، تو ان سے دور ہو جا، چھوڑ دے ان کو ان کے حال پر، وانتظر، اور انتظار کر، انہم منتظرون، یقیناً یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ مکی صورتوں کا سلسلہ پھر ختم ہوا اور ایک مدنی صورت آئے گی، سورہ احزاب۔ اب اس کا جو نام بتا رہا ہے آپ کو کہ یہ غزوہ احزاب پر تبصرہ اس صورت میں ہے، ذرا پھر یاد کر لیجئے، غزوہ بدر کا پر تبصرہ کس صورت میں تھا؟ سورہ انفال میں، اور غزوہ احد پر تبصرہ کس صورت میں تھا؟ سورۃ آل عمران میں، اور اب یہاں سورۃ الاحزاب پر تبصرہ آ رہا ہے۔ سورۃ الاحزاب جو ہے یہ 5 ہجری میں واقع ہوئی ہے، اور احزاب اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ قریش اپنے سارے الائز کے ساتھ، یعنی تمام جو عرب کے قبائل تھے وہ اکٹھے ہو کر آئے تھے، اور یہود بھی ان کا پشت پر تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین و انصار کو سزا دینے کے لیے اس چیز کی کہ تم نے ہمارے دشمن کو پناہ کیوں دی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنا مقصود تھا، اور مدینے والوں کو سزا دینی تھی کہ تم نے ہمارے دشمن کو پناہ کیوں دی ہے۔ کوئی نسبت تناسب تو نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پر صرف بیان کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نسبت جو ہے وہ اسامہ کی نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ماننے والے ہیں۔ امریکہ نے ان کو اپنا دشمن نمبر 1 ڈکلیئر کیا، اور پہلا اقدام کیا کیا؟ سعودی عرب نے ان کی، حالانکہ پیدائشی سٹیزن سے سعودی عرب کے، امریکہ کے کہنے پر ان کی سٹیزن شپ کینسل کر دی۔ سوڈان نے پناہ دی انہیں، اور سوڈان کے لیے اتنا ٹف ٹائم جو ہے وہ کر دیا امریکہ نے کہ سوڈان نے ان سے ریکویسٹ کی کہ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے دشمنی امریکہ کی۔ تو طالبان نے انہیں پناہ دے دی۔ طالبان سے بھی انہوں نے کئی چکر چکر چلا کے کوشش کی کہ اسامہ انہیں دے دیا جائے، لیکن طالبان نے کہا کہ یہ ہماری روایت کے خلاف ہے۔ اگرچہ سارے مفتیوں کا پورا اجلاس بلا کر ملا عمر نے ان سے فتویٰ حاصل کیا، تو انہوں نے بھی کہا کہ ان کو کہہ دینا چاہیے کہ آپ چلے جائیں، لیکن ملا عمر نے بڑا مردانہ فیصلہ کیا، اور افغانی روایت کے عین مطابق کہ افغان جو ہے وہ اپنے مہمان پر لڑ کے باقاعدہ قتل کر دیا کرتا تھا کہ یہ میرا مہمان ہے، تم اسے اپنے گھر کیوں لے کے گئے تھے، اتنی بات پر۔ تو ان کی ٹریڈیشن کے یہ خلاف تھا، اور ملا عمر نے ڈٹ کر فیصلہ کیا کہ نہیں، ہماری روایت یہ نہیں ہے کہ اپنے مہمان کو ہم کہیں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اور پورا ملک جو ہے وہ تباہ ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنا سٹینڈ لیا۔ تو یہ کیا تھا؟ سزا دی امریکہ نے پھر طالبان کو، ایک چھوٹا سا ملک، نہ اس سے کوئی وسائل، نہ ان کے پاس کوئی اسلحہ، اور پورا نیٹو چڑھ کر آیا، اپنے پورے الائز کے ساتھ امریکہ آیا اس پر حملہ کرنے کے لیے، یعنی اس کی وہ ریپلیکا بنا آج ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ سورہ الغزوہ احزاب کیا تھا کہ قریش اپنے اس میں ماسٹر مائنڈ تھے یہود، اور فور فرنٹ پر تھے قریش، اور قریش اپنے سارے الائز کو لے کے آئے، 12,000 کا لشکر آیا، اور 12,000 کی آبادی بھی نہیں ہوگی مدینہ منورہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان کے مشورے پر خندق کھودی گئی، یعنی 3 طرف مدینہ منورہ کے پہاڑ اور باغات تھے، وہاں سے یعنی فوج جو ہے وہ آ نہیں سکتی تھی اندر، ایک طرف خالی تھی، اس میں خندق کھودی گئی، ایک لمبی چوڑی خندق کہ جس میں گھوڑا بھی جمپ کر کے اس کو پار نہ کر سکے۔ ظاہر ہے کہ جب گھوڑا یا کوئی سوار نیچے اترے گا تو اوپر جو سامنے مسلمان کھڑے ہوں گے وہ تیر مار کے اس کو وہیں ہلاک کر دیں گے، یہ اسٹریٹجی تھی۔ تو لہذا اس کے 2 نام ہیں، غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ خندق اس لیے کہ خندق کھودی گئی، غزوہ احزاب اس لیے کہ قریش اپنے سارے الائز کے ساتھ تمام قبائل کو لے کے آئے اور مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ لڑائی نہیں ہو سکتی تھی اس لیے کہ خندق ہے، اور وہ باہر کھڑے ہیں، 1 مہینے کا طویل محاصرہ ہوا، لیکن اس کے بعد ایک رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آئی،
کہ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ میں آلموسٹ 12 مہینے گرمی ہوتی ہے، صرف جو دسمبر کا جنوری کا مہینہ ہے اس میں کچھ گرمی کی شدت میں کمی آتی ہے، لیکن انفیکٹ سردی نہیں آتی، لیکن مدینہ منورہ میں اچھی خاصی ٹھنڈ ہوتی ہے۔ اب نتیجہ کیا تھا کہ ظاہر ہے وہ ٹینٹوں کے اندر پڑے ہوئے تھے اور 12,000 کا لشکر تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 12,000 کے لشکر کے لیے کتنی دیگیں جو ہیں وہ روز چڑھتی ہوں گی، شاید وہ ایکڑوں کے حساب سے جگہ ہوگی کہ جہاں کھانے پکتے ہوں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہر قبیلے کا جو کیمپ ہے اس کے ساتھ ہی وہ کھانا اپنا بناتے ہوں۔ لیکن بہرحال ہوا کیا کہ ٹھنڈی شدید سرد رات تھی، اس میں تیز آندھی آئی، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ونڈ فیکٹر سے چل میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی جب ہوا چل رہی ہو تیز تو 2 ڈگری کا آٹومیٹکلی فرق پڑ جاتا ہے، ٹیمپریچر اس سے ریڈیوس ہو جاتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرمی حالانکہ بہت زیادہ ہے، لیکن شام کو ایک تیز ہوا چلی، اگرچہ پوری آندھی بھی نہیں تھی لیکن اس سے بھی موسم بڑا خوشگوار ہو گیا۔ تیز آندھی آئی جس سے پہلا کام یہ ہوا کہ چل میں اضافہ ہو گیا، ٹھنڈ میں اضافہ ہو گیا، اور دوسرا کام یہ ہوا کہ ان کے خیمے سارے کے سارے اکھڑ گئے۔ اچھا، جب خیمے اکھڑے تو ان کی دیگیں الٹ گئیں، اور دیگیں الٹیں اور خیمے جو ہے وہ آگ کے اوپر جا گرے تو ان کو آگ لگ گئی۔ تو صبح ہوتے تک سارا لشکر جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھاگ چکا تھا اور پورا خالی میدان پڑا ہوا تھا۔ تو یہ ہے غزوہ احزاب۔ سن بھی اس کا یاد رکھیے گا، سن 5 ہجری، سن 2 ہجری میں رمضان، سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، شوال سن 3 ہجری میں 13 ماہ کے بعد غزوہ احد ہوا، سن 4 ہجری میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی، اگرچہ جاتے ہوئے ابو سفیان کہہ کر گئے تھے کہ اگلے سال پھر یہاں ملاقات ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اعتبار سے گئے ہیں احد میں، لیکن قریش کو ہمت نہیں ہوئی، وہ نہیں آئے۔ پھر سن 5 ہجری میں یہ غزوہ ہوا ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ سے ڈرو اور مت کہنا ماننا کافروں اور منافقوں کا، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ حکمت والا، جاننے والا، حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور پیروی کر اس کی جو تیری طرف وحی کیا گیا ہے تیرے رب کی جانب سے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حرکتوں سے خبردار ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کر، یعنی اس سال جو میں ترجمہ قرآن آپ کے سامنے کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو خاص روشنی اس سال میں سمجھی عطا فرمائی ہے وہ یہی توکل کا تصور ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں بہت وسعت دی ہے، اور پورا کا پورا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توکل پر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو بار بار کہا گیا ہے وہ کیوں کہ جو ظاہر جو حالات تھے اس کے اعتبار سے کوئی روشنی کسی طرف سے نہیں تھی، آپ بالکل بند گلی میں تھے، لیکن اب یہ تھوڑی بات ہے کوئی کہ 12,000 کا لشکر مدینہ کی چھوٹی سی بستی کے باہر آ کر پڑاؤ ڈال لے، گھیراؤ کر لے اس کا، تو اب کیا ہے، بڑوں بڑوں کے دل کانپیں گے، اور بے یقینی اور خوف کا کیا عالم ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ آیت پڑھیے گا کہ واتبع ما یوحی الیک، پیروی کرتے رہو اس کی جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کر، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے دل میں 2 دل، وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، ظہر کہتے ہیں انسان کی بیک کو، پیٹھ کو، ظہار کہتے ہیں کسی شخص کا، یہ عربوں میں پہلے سے ایک چلا آ رہا تھا رواج کہ وہ کہہ دیتے تھے بیوی سے کبھی ناراض ہوئے یا کبھی ہنسی مذاق میں کہ تمہاری پیٹھ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ اس پر کیا ہوتا تھا، طلاق واقع ہو جاتی تھی، علیحدگی ہو جاتی تھی میاں بیوی کے درمیان۔ اب ایک تو اصلاح یہاں پر یہ کی جا رہی ہے، اس کے تفصیلی بحث جو ہے وہ آئے گی سورہ مجادلہ میں جا کر، کہ واضح کر دیا کہ تمہاری وہ بیویاں جن سے تم ظہار کر بیٹھو، ان کو اپنی ماں سے مشابہت دے بیٹھو، وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں۔ وما جالا، اب اس کی سزا مقرر کیا اسلام نے، 60 کٹھے روزے رکھنا، کسی غلام کو آزاد کرنا، یہ کیا ہے، یہ اس کی سزائیں ہیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔
وما جعل ادعیاکم ابناءکم، اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے نہیں بنایا. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی کہی ہوئی بات ہے. واللہ یقول الحق، اللہ تعالیٰ حق کہتا ہے. وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے. ادعوہم لآبائہم، انہیں اپنے باپوں کے ناموں سے پکارو. ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں زیادہ عدل و انصاف کی بات ہے. فإن لم تعلموا، اگر تمہیں انہیں باپ معلوم نہ ہو. فإخوانکم فی الدین وموالیکم، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے رفیق ہیں. ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے ان باتوں میں جو تم خطا کے ساتھ کرتے ہو. ولکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن وہ بات جو تم ارادہ کر کے اپنے دل سے کرو وہ اس پر گرفت ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مقدم ہے اہل ایمان کے لیے خود ان کی اپنی جانوں سے. وازواجہ امہاتہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین، وہ تمہاری مائیں ہیں، ان کی مومنوں کی مائیں ہیں. اسی لیے ہم ان کو امہات المومنین کہتے ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور جو رحمی رشتے ہیں وہ اللہ کے احکام کے سلسلے میں زیادہ وزن رکھتے ہیں مومنوں کے اور مہاجروں کے مقابلے میں. یعنی مقصد کیا ہے کہ مہاجرین کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا بھائی بنا دیا تھا. اب جو کچھ انہوں نے خود دیا اپنے جیتے جی وہ تو دیا، لیکن جب وراثت تقسیم ہونے کا وقت ہوگا وہ تقسیم وراثت میں وہ بھائی کاؤنٹ نہیں ہوں گے، بلکہ بھائی وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھائی بنایا ہے. الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، ہاں جو کچھ تم خود اپنے رفیقوں کے ساتھ کرو دیٹس آل رائٹ. کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ سب کچھ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے پختہ عہد لیا تھا. وَمِنْکَ، اور آپ سے. وَمِن نوح وإبراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم، اور آپ سے اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جا سکے. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، البتہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کی نعمت کو. علیکم، جو اس نے تم پر فرمائی. اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے اوپر لشکر چڑھ آئے. فارسلنا علیہم ریحا، پھر ہم نے ہوا بھیجی. وجنودا لم تروها، اور ایسی فوج بھیجی کہ جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے، یعنی فرشتے نازل کیے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھتا ہے. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ تمہارے اوپر سے چڑھ آئے تھے اور تمہارے نیچے سے بھی. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب پتھرا گئی تھیں آنکھیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہوں کو آ گئے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان قائم کر رہے تھے. اب ان کی تفصیل آئے گی. ہنالک ابتلی المؤمنون، یہ وہ مقام تھا کہ جہاں مومنوں کو خوب آزمایا گیا. وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور انہیں جھنجھوڑ لیا گیا اچھی طرح سے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، جب منافق اور وہ جن کے دلوں میں کوئی بیماری کو روگ تھا وہ کہہ رہے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اوئے اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے دھوکہ کیا. ہمیں تو کہا گیا تھا کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنت بھی تمہارے پاؤں تلے آئے گی، اور آج ہم رفع حاجت کے لیے بھی مدینے سے باہر نہیں جا سکتے. مروا دیا. اور سارا کس کے خلاف تھی یہ بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں نفس نفیس موجود تھے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے یثرب والو تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. فرجعوا، لوٹ جاؤ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تم نے پناہ دینے کا پیکٹ کیا تھا اس کو بیک آؤٹ کر لو، تمہاری عافیت ہو جائے گی. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ،
اور ایک گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہا تھا، یقولون، یہ کہتے ہوئے، ان بیوتنا عورتن، کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، وما ہی بعورۃ ان یریدون الا فرارا، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ ولو دخلت علیہم من اقطارها، اور اگر کہیں آ گھسے ہوتے دشمن ان پر شہر کے اطراف سے، ثم یصلوا الفتنۃ، اور پھر انہیں فتنے کی دعوت دیتے، لآتوها، تو وہ ضرور جا پڑتے اس فتنے میں، وما تلبسوا بها الا یسیرا، اور نہ رکتے یہ اس سے تھوڑی دیر بھی۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهَ، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ سے عہد کر چکے تھے، من قبل، اس سے پہلے، لا یولون الادبار، کہ ہم پیٹ نہیں دکھائیں گے، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے بارے میں تو جواب دہی ہوگی۔ قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ، کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہرگز فائدہ نہ دے گا تمہیں بھاگنا، ان فررتم، اگر تم بھاگے، من الموت، موت سے، اب القتل، یا قتل ہونے سے، وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور ایسا کرو گے تو نہ مزے لوٹو گے زندگی کے تم مگر کم ہی۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، ان سے پوچھو کون ہے جو تمہیں بچائے گا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کی سزا سے، ان اراد بکم سوءا، اگر اس نے تمہیں نقصان پہنچایا، او اراد بکم رحمتاً، یا وہ تمہارے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمائے۔ ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اپنے لیے نہیں پائیں گے اللہ کے سوا کوئی حامی یا مددگار۔ قل یعلم اللہ المعوقین منکم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے جہاد میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، والقائلین لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، ہلم الینا، ہمارے پاس آ جاؤ، لا یاتون الباس الا قلیلا، اور جنگ میں شریک نہیں ہوتے مگر کم، اشحۃ علیکم، یہ سخت بخیل ہیں تمہارا ساتھ دینے میں، فاذا جاء الخوف، اور جب خوف دیکھتے ہیں، خطرہ دیکھتے ہیں، رأیتہم ینظرون الیک، تو تم پاؤ گے انہیں جو تمہیں ایسے دیکھ رہے ہوں گے، تدور اعینہم، کہ ان کے دیدے جو ہیں پھٹے کے پھٹے ہوں گے، کالذی یغشی علیہ الموت، جیسے کسی پر موت کی غشی طاری کی جا رہی ہو، فاذا ذهب الخوف، لیکن جب خوف جاتا رہتا ہے، سلقوکم بألسنۃ حداد، تو یہ آپ کے سامنے تیز تیز زبانوں کے ساتھ باتیں بناتے ہیں، زبانیں چلاتے ہیں تمہارے سامنے تیز تیز، اشیحۃ الخیر، مال و دولت کے حریص، اولئک لم یؤمنوا، یہ ہرگز ایمان نہیں لائے، فاحبط اللہ اعمالہم، لہذا اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب، یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور لم یذهبوا، نہیں گئے ابھی، وَإِن یَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، اور اگر حملہ آور ہو جائیں یہ لشکر تو یہ دل سے چاہیں گے کاش وہ جا بیٹھیں بدوؤں کے درمیان، یسألون عن انبائکم، اور تمہارے بارے میں خبریں معلوم کرتے ہوئے۔ آج جو ہے وہ کسی جگہ چھپ کر جا کے ٹی وی دیکھتے رہیں اور پتہ کرتے رہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا، اور اگر تمہارے اندر ٹھہریں گے تو جنگ نہیں کریں گے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کا مقام و مرتبہ، خاص طور پر آپ کی بیویوں کا مقام و مرتبہ، پورے قرآن مجید میں اس کا یہ نقطہ عروج ہے، یہ مقام۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی امید رکھتا ہو اللہ سے ملنے کی اور آخرت کے دن کی، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد بھی رکھتا ہو، تو اس کے لیے سنت کیا ہے، حضور کیا ہے، نمونہ ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب دیکھا مومنوں نے لشکر کو، یعنی وہی جو سارے الائز کا لشکر تھا بڑا، یعنی سچویشن ایک ہی ہے۔ منافقین کا ریئیکشن ہم کیا پڑھ کے آئے، اوئے مرواتا، اللہ رسول نے سڑنا دھوکا کیا، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دغا دیا، کہا کچھ اور ہو کچھ رہا ہے ہمارے پاس۔ لیکن اسی سچویشن کو جب لشکر آئے ہوئے دیکھے کہ 12,000 کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، جن کے دلوں میں سچا ایمان تھا،
ان کی زبان پر کیا الفاظ آئے؟ قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، انہوں نے کہا یہی تو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ کل ہم نے سورہ عنکبوت پڑھی تھی نا، آغاز کیا تھا؟ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے، آزمائے نہیں جائیں گے؟ نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو ان سے پہلوں کو خوب آزمایا تھا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے کہ سچے کون سے ہیں اور جھوٹے کون سے ہیں۔ تو ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اسی کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچا وعدہ فرمایا تھا۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور نہیں اضافہ کیا اس کیفیت نے مگر ان کے ایمان اور تسلیم و رضا کی کیفیت میں۔ من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ وہ جوان مرد ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو۔ فمنہم من قضی نحبہ، ان میں سے کچھ تو اپنی نظر پوری کر چکے، یعنی جام شہادت نوش کر چکے۔ ومنہم من ینتظر، اور کچھ اس کا انتظار کر رہے ہیں کب اللہ تعالیٰ ہماری قربانی قبول فرمائے گا۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے رویے میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے۔ ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم، اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ بھی قبول فرما لے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اور واپس بھیج دیا اللہ نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے۔ لم ینالوا خیرا، اور انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا یہاں آنے کا۔ وکف اللہ المؤمنین القتال، اور بچا لیا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو لڑائی سے۔ وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ تعالیٰ تو قوت والا اور آل مائٹی ہے۔ وانزل الذین ظاہروہم، اور اتار لایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے ساتھ دیا تھا ان کا، من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم، ان کی گڑیوں سے، وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب۔ فریقا تقتلون، ان میں سے کچھ کو تم نے قتل کر دیا۔ وتاسرون فریقا، اور ایک فریق کو تم نے قیدی بنا لیا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اور وارث بنا دیا تمہیں اللہ نے ان کی زمین اور ان کے گھروں کا۔ وَأَمْوَالَهُمْ، ان کے مالوں کا۔ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اس زمین کا جسے نہیں پامال کیا تھا تم نے اپنے گھوڑوں اپنی فوجوں سے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ